بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رجیم کسے کہتے ہیں۔ ہم کیوں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں؟ یہ رجیم کیا ہوتا ہے؟ عام اس کا ترجمہ تو ہے کہ مردود یا دھتکارا ہوا یا نکالا ہوا، جیسے کہ شیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رجیم کہتے ہیں وہ شے جو کسی بھی شے کو، وہ چیز جو کسی بھی شے کو اس کی اصل سے ہٹا دے، وہ رجیم ہے۔ وہ شے جو کسی بھی شے کو اس کی اصل سے ہٹا دے وہ رجیم ہے۔ رجیم کا ایک مطلب ہوتا ہے بگاڑ پیدا کر دینا۔ رجیم کا ایک مطلب ہوتا ہے بوجھل ہونا، بوجھل ہونا۔ رجیم کا ایک مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، جسے آپ ڈائٹ کہتے ہیں، اسے بھی رجیم کہا جاتا ہے۔ تو رجیم جو ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم یہ کیا اقرار کرتے ہیں، ہم کیا طلب کرتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کہنے میں ہم کن چیزوں سے محتاط رہنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ رجیم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل سے ہٹا دینا، رجیم۔ اس کی مثال لیجئے، دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں۔ جب کسی ایک زبان کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کیا جاتا ہے تو جس زبان کا ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ زبان کبھی بھی اپنے اصل پر نہیں رہتی۔ وہ ہو بہو وہاں پر اسی معنویت کے اندر نہیں سمجھی جاتی جو اصل میں اس کی معنویت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے زبانوں کے تراجم جب دوسری زبانوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، وہ اسے فلفل نہیں کرتی۔ تو یہ جو ترجمے کا ورڈ ہے، آپ دیکھیں گے ترجمہ، رجم، اس کے اندر آپ کو ترجمے کے اندر ملے گا کہ جب وہ زبان اپنی اصل پر نہیں رہی تو اب اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ جب وہ زبان اپنی اصل پر نہیں رہی تو اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس ترجمے کے اندر آپ کو رجم ملے گا، اس کے اندر آپ کو رجیم ملے گی۔ دوسری مثال سے سمجھیے، ایک انسان بد پرہیزی کر کے اپنا وزن اتنا بڑھا لیتا ہے، اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، موو کرنا، کوئی بھی کام کرنا مصیبت بن گئی ہے۔ تو اب وہ اپنے بڑے ہوئے وزن کو، وہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو بوجھل ہو گئی ہے اس کی ذات، اس کا جسم، اب اس کو کم کرنے کے لیے وہ لگاتار پرہیز کی طرف آ رہا ہے۔ یہ جاگنگ کو بھی، جو واک کرتے ہیں، بھاگا جاتا ہے اپنا وزن کم کرنے کے لیے، اس کو بھی رجیم کہا جاتا ہے۔ پرہیز کرنے کو بھی رجیم کہا جاتا ہے۔ تو رجیم کا اصل جو معنی ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان اس لیے شیطان ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اصل سے ہٹا دیتا ہے، اور قرآن کریم آپ کو آپ کی اصل کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ بڑا ایک لطیف فرق ہے، دیکھیے گا آپ، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اعوذ باللہ کے آخر میں رجیم ہے اور بسم اللہ کے آخر میں رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے، شیطان رجیم ہے۔ رحیم کبھی بھی رجیم کا حصہ نہیں بنتا۔ رحم کہتے ہیں وہ حفاظت، وہ تحفظ جو کبھی ڈسکنیکٹ نہ ہو، جو آپ کو میسر رہے، جو کنیکٹڈ رہے، جو تعلق کے ساتھ رہے۔ اور جہاں پر تعلق ٹوٹیں، جہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو، جہاں پہ بگاڑ پیدا ہو، وہ رجیم ہے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ رحیم تعمیر کا نام ہے اور رجیم تخریب کا نام ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں،
آپ کے کاروبار میں، آپ کے وطن میں رحیم کی مداخلت کتنی ہے اور رجیم کی مداخلت کتنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے وطن کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔